جانبداری. اگر عنوان تحقیق کا ہو تو وقت دگنا ہو جاتا ہے اور محنت دگنی ہو جاتی ہے. تو مصنف اپنی محنت اپنی علم کی روشنی میں تحریر کرتا ہے. تو ہمارا فرض بن جاتا ہے جب کتاب تیار ہوتی ہے تو اس کا استقبال کریں. اس کتاب کا ہی نہیں مصنف کا بھی استقبال کریں. اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو آج کسی موضوع کے تحت ہم سب یہاں جمع ہیں جہاں پر کسی کتاب کا رسم اجرا ہے. اس رسم اجرا میں سے تمام لوگ جو منسلک ہیں، جو آئے ہیں، اس کتاب سے ضرور استفیض ہوں گے. تو میں اس رسم اجرا کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر قیوم مقدم صاحب سے گزارش کروں گا کہ آگے کی کارروائی شروع کریں. ڈاکٹر قیوم مقدم صاحب جو ایم ڈی فارماکولوجی میں ہیں، ہی از اے میڈیکل ڈائریکٹر آف ابٹ فارماسیوٹیکل. ڈاکٹر قیوم مقدم صاحب. ویسے تو ہمارے پروفیشنل کریئر میں ہم کافی جگہ جاتے ہیں اور تقریر وغیرہ کرتے ہیں، لیکن آج کی جو تقریب ہے یہ میرے لیے ایک بہت سارے چیلنجز لے کر آئی ہیں. سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ ہے اردو میں بات کرنا، کیونکہ میں ہوں انگلش میڈیم سے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ مجھے بچپن سے یہ شوق تھا کہ میں اردو سیکھوں. اور ہمارے گھر میں میں اور میرے جو بڑے بھائی تھے ان کے علاوہ باقی سب اردو سے سیکھے ہوئے تھے. تو ایک طرح سے مجھے ایک ایڈوانٹیج بھی تھا کہ اگر مجھے سیکھنا ہے تو میرے والدین ہیں اور میرے دو دوسرے بڑے بھائی جو اسی انسٹیٹیوٹ سے، انجمن اسلام سے، جنہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، اور جو رسالے آتے تھے گھر میں تو میں پڑھ کے اور جو مشکل لگتی تھی مجھے وہ میں ان سے پوچھ کر وہ سالو کر لیتا تھا. بس یہی چلتا رہا. اور آپ تو دیکھتے ہوں گے بمبئی میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے وہاں کوئی نہ کوئی پوسٹر آپ کو دکھ جائے گا. نئی بلڈنگ بن گئی یا نئی دیوار پہ کھڑی ہو گئی تو ہمارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ صاف دیوار ان کو پسند نہیں آتی، تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی پوسٹر یا پھر اناؤنسمنٹ کوئی لکھ دیں گے. تو وہ ہر ایک چیز میں آپ دیکھیں تو ایک نقصان بھی ہے، فائدہ بھی ہے. نقصان پوسٹر کا یہ ہے کہ وہ شہر کو جو گندا کر دیتے ہیں، لیکن فائدہ یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ جو اردو سیکھنا چاہتے ہیں ہمیں وہ اردو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. میرے پہلے جو جناب میرے دوست تھے ڈاکٹر زبیر شیخ، ان کی اردو سن کر میں تو پہلے ڈر گیا کہ اگر انہوں نے اس طرح اردو شروع کی تو لوگ یہی سوچیں گے اور امید کریں گے کہ باقی سب لوگ بھی اسی طرح سے تقریر کریں. لیکن اگر مجھ سے کچھ غلطی ہو جائے تو مجھے مہربانی کر کے معاف کر دیجیے. آج کا جو یہ جلسہ ہے وہ ہم جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں وہ ایک بہت ہی نیک مقصد ہے، بہت ہی نوبل کاز ہے. اور جیسا کہ آپ نے بینر پر پڑھا ہوگا کہ یہ جو کتاب کا اجرا ہے، مجھے بھی آج پتہ چلا کہ اردو میں ریلیز کو اجرا کہتے ہیں. اور میں سب سے پہلے میں شکر ادا کرنا چاہوں گا عاصم بھائی کا، عاصم خان صاحب کا، جنہوں نے مجھے میری مدد کی کہ میں کس طرح انگلش کی جو اسپیچ تھی اس کا ترجمہ کر کے اردو میں کرتے ہیں. عاصم بھائی صاحب آپ جہاں بھی ہیں شکریہ آپ کا بہت بہت. تو یہ جو کتاب ہے آج، یہ دو دنیاؤں کا ایک ملن کہہ سکتے ہیں آپ. جیسا کہ آج روزمرہ کی زندگی جو ہماری چل رہی ہے، ہر آدمی پریشان ہے کہ ہم ڈاکٹرز طرح طرح کے پیشنٹس دیکھتے ہیں. روز بروز پیشنٹس کی تعداد جو ہے بڑھتی جا رہی ہے. ہمارے 3 دوست جو یہاں موجود ہیں، ہم آپ سے بات کر رہے تھے تو کس طرح کہہ رہے تھے کہ ابھی بھی بمبئی میں 15,000 بیڈس کی ضرورت ہے، ہاسپٹل بیڈس کی، کیونکہ پیشنٹ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں. پیشنٹس میں جو اویئرنیس ہے وہ بڑھ چکا ہے. پیشنٹس اپنے طور پر ڈائگنوسس کے لیے جا رہے ہیں، چیک اپ کے لیے جا رہے ہیں، بیماریوں کا ان کو پتہ چلتا ہے. اور ہر ایک آدمی جو ہے وہ سٹریس کے تحت جی رہا ہے. ہر انسان کے پاس سب کچھ ہے لیکن جو چیز نہیں ہے وہ ہے وقت.
آپ کسی کو بھی پوچھیے مجھے یہاں آپ آ سکتے ہیں؟ نہیں بھائی میرے پاس وقت نہیں ہے. ہر انسان جو ہے وہ کافی بزی ہے، مشغول ہے ہر ایک اپنے کام میں، لیکن اسی اسٹریس کے تحت جو ایک نئی چیز ابھر کر آئی ہے میڈیکل سائنس میں وہ ہے لائف اسٹائل ڈیزیزز. اور یہ لائف اسٹائل ڈیزیزز جو ہے یہ جو لفظ ہے وہ سننے میں اور کہنے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جو پیشنٹ جو مریض اس سے افیکٹ ہوتا ہے آپ ان سے پوچھیں کہ کس طرح لائف اسٹائل چینج جو ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں بدلاؤ کے تحت کافی کچھ نئے مراض انڈیا میں اور ہندوستان میں آ چکے ہیں. پہلے اگر آپ 20-30 سال پہلے دیکھتے ہیں تو ہندوستان میں ملیریا، ٹائیفائڈ، جانڈس، ٹیوبرکلوسس اس طرح کے امراض کے کافی نام تھا، کیونکہ ان کو ہم کہتے تھے کمیونیکیبل ڈیزیزز، کیونکہ جو جراثیم سے پھیلتے ہیں، کیونکہ گندگی تھی، غربت تھی، جس کی وجہ سے یہ بیماریاں پھیلتی تھی. لیکن پچھلے 10-20 سال سے انڈیا جو ہے نان کمیونیکیبل ڈیزیز جو بولتے ہیں ان کو، جیسے ڈائبٹیز ہو، ہارٹ اٹیک، اسٹروک، پیرالسس ہو، اس طرح کی بیماریاں جو جراثیم سے نہیں پھیلتی بلکہ لائف سٹائل کی وجہ سے پھیلتی ہیں، اس طرح کے پیشنٹس آج کل ہاسپٹل میں زیادہ دکھتے ہیں. اور آپ کوئی بھی آپ اخبار اٹھائیں یا میگزین اٹھائیں اس میں پتہ چلے گا کہ انڈیا از دا ڈائبٹیز کیپٹل آف دا ورلڈ. ہائپر ٹینشن آپ لیجیے، بلڈ پریشر جو بڑھ جاتا ہے انسان کا اس کو ہم ہائپر ٹینشن کہتے ہیں. ہائپر ٹینشن جو ہے انڈیا میں سب سے زیادہ ہے. ہارٹ اٹیک کے پیشنٹس انڈیا میں سب سے زیادہ ہیں. تو کیوں ہے؟ کیونکہ ہم جو ہے وہ ہماری لائف سٹائل، ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں بدلاؤ لا رہے ہیں. تو اسی طرح اگر آپ سوچیں گے کہ اسلام میں کس طرح زندگی بسر کرنے کے جو آثار بتائے گئے ہیں وہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو کافی حد تک ہم ان لائف سٹائل ڈیزیز سے نجات پا سکتے ہیں. اسی کے سلسلے میں ڈاکٹر حنیف ٹھاکر جو ہمارے پرانے دوست ہیں انہوں نے یہ سوچا، اور میڈیکل سائنس اور اسلام ان دونوں چیزوں کو جو ہے جوڑ کر ایک خوبصورت کتاب انہوں نے لکھی ہے اور جس کا اجرا آج تھوڑی دیر میں ہوگا. آج کے مہمان خصوصی جو یہاں پر موجود ہیں، سب سے پہلے میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اسٹیج پر تشریف لائیں. سب سے پہلے میں دعوت دینا چاہوں گا جناب مناف حکیم صاحب کا. اور ایک بات یہ ہے کہ جو ہمارے جتنے بھی آج مہمان خصوصی ہیں کوئی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ہر ایک انسان جو ہے وہ اپنے فیلڈ میں ان کا نام ہے اور ہر ایک انسان جو ہے ان کو جانتا ہے. تو ہم خوش نصیب ہیں اور ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے وقت نکالا، اپنی مصروف زندگی کے باوجود وقت نکالا اور یہاں پر ہمارے ساتھ ہیں اور اپنے کچھ جو ان کی خیالات ہیں وہ ہمارے ساتھ وہ شیئر کریں گے. تو میں جناب مناف حکیم صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ مہربان کر کے اسٹیج پر آئیں. جناب مناف اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچپن سے ان میں سماجی کام کرنے کا جذبہ تھا اور یہ اپنے والد کے ساتھ سماجی کام میں جڑے رہے اور اپنا ان کا جو عہدہ ہے اب مائنورٹی کمیشن کے چیئرمین ہیں، اس کے تحت وہ کافی سارے شہروں میں جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، ان کے درد اور تکلیف کو سمجھتے ہیں اور کس طرح ان کی مدد کی جائے یہ ہر وقت وہ سوچتے رہتے ہیں. شکریہ صاحب، آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ یہاں شامل ہوئے. دوسرے جو تین ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر وقار انصاری. ڈاکٹر وقار انصاری جو MS جنرل سرجری ہیں ممبئی یونیورسٹی سے. ان کی خاص بات یہ ہے کہ تمام مشکلوں کے باوجود انہوں نے اپنی پڑھائی جاری رکھی، اپنے جو ان کا مقصد تھا کہ سرجن بننے کا جو مقصد تھا اس پر دھیان رکھا اور تمام مشکلوں کا سامنا کرتے ہوئے انہوں نے MS کی ڈگری حاصل کی ممبئی یونیورسٹی سے اور نہ صرف ڈگری حاصل کی بلکہ اس ڈگری میں انہوں نے گولڈ میڈل بھی حاصل کیے ہیں. اور ہمارے جو MBBS میں فرسٹ MBBS، سیکنڈ MBBS اور تھرڈ MBBS ہوتے ہیں وہ تینوں سالوں میں انہوں نے ہائیسٹ مارکس لے کر ڈسٹنکشن حاصل کیا ہے. تو میں ڈاکٹر وقار انصاری سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں. ڈاکٹر وقار انصاری JJ ہاسپٹل میں جنرل سرجن ہیں. دوسرے میرے دوست جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں میرے پرانے دوست ہیں ڈاکٹر کامران خان. ڈاکٹر کامران خان کینسر سرجن ہے اور ان کا شمار جو ہے وہ ممبئی کے جانے مانے کینسر سرجن میں کیا جاتا ہے. اور ان کا آپ
کمٹمنٹ دیکھیے کہ آج ان کی سرجری، جب میں نے صبح ان سے بات کی تو انہوں نے کہا میری ایک سرجری ہے 2 بجے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس سرجری کو میں 1:30 بجے شروع کروں تاکہ میں 3:30 بجے یہ سرجری ختم کر میں وقت پر پہنچ جاؤں۔ ڈاکٹر کامران خان کا جو ٹریننگ ہوئی ہے وہ انڈیا کے سب سے بڑے کینسر انسٹیٹیوٹ، نہ کہ انڈیا میں بلکہ جس کا نام بین الاقوامی نام ہے ٹاٹا میموریل ہاسپٹل جو کینسر کے لیے جانا جاتا ہے، اس میں انہوں نے ٹریننگ حاصل کی، اور فی الحال سیفی ہاسپٹل اور ایشین انسٹیٹیوٹ آف آنکولوجی جو ایسل رہیجا ہاسپٹل ماہم میں ہے اس میں آج کینسر سرجن ہے۔ ڈاکٹر کامران خان، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اسٹیج پر آئیں۔ اور تیسری جو ہستی ہے ان کا تعارف کرتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ میرے اپنے کالج سے ہیں، جو میں نے بنائر ہاسپٹل سے MBBS کیے ہیں، اور جو ایک لگاؤ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ ایک کالج سے یا اسکول سے اگر آپ تعلیم حاصل کریں تو ایک لگاؤ سا بن جاتا ہے۔ تو نائر ہاسپٹل ایک ایسی جگہ ہے میرے لیے جس سے میرا کافی قریبی رشتہ ہے اور کافی دلی تعلقات ہیں۔ اور ڈاکٹر سراج سید وہیں پر ایز کارڈیاک سرجن، ہارٹ کے سرجن وہاں پر ہیں، اور سب سے بڑی بات ان کی یہ ہے کہ انہوں نے سپر اسپیشلٹی کے MBBS کے بعد MS کیا جنرل سرجری میں، اس میں بھی انہوں نے کافی اچھے مارکس لیے، اور ان کو پھر بھی اچھا نہیں لگا، ان کو آرام نہیں کرنا تھا، تو انہوں نے MCH کیے۔ MCH جو ہے سپر اسپیشلٹی فیلڈ ہے، اور ان MCH ایگزام میں ڈاکٹر سراج سید نہ صرف ممبئی میں بلکہ سارے مہاراشٹر میں اول آئے، اور یہ جو ہے نہ صرف ممبئی کے مسلمانوں کے لیے، مہاراشٹر کے مسلمانوں کے لیے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ سارے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ اور ایک بات یہ ہے، میں کہنا چاہوں گا کہ MCH میں کافی ساری فیلڈز ہیں، کڈنی اسپیشلسٹ ہیں، نیورولوجسٹ جو دماغ کے سرجنس ہیں، ان سارے سبجیکٹس میں ڈاکٹر سراج سید اول آئے ہیں۔ ڈاکٹر سراج سید، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ